نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسول مولانا کریم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ یاسین کی تقریباً 50 یعنی 50ویں آیت کی تلاوت شرف حاصل کیا اور ماشاءاللہ جو ضروری معاملات ہوتے ہیں تدفین کے اور آپ کے مرنے سے پہلے وصیت کی اس پہ مکمل روشنی ڈالی تھی اور گفتگو کے اختتام میں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا. تو آج وصیت کے بعد تدفین کا ذکر کرنا ضروری سمجھا کیونکہ جو ماحول بدلتا ہوا دکھ رہا ہے خصوصاً اس خطے سرزمین یو ایس کینیڈا یو کے دو چیزوں کا ماحول بڑا ہی بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تدفین کا اور دوسرا شادی کا. آوک جاوک ایک زندگی کی ابتدا کا تماشا اور ایک آخری سفر کا تماشا. پہلے تو جس طرح سے خواتین کو جمعے کی نماز فرض دی، مسجد ان کا آنا ضروری نہیں ہے، عیدین کی نمازیں تو واجب ویسے ہی فرض نہیں، ان کا آنا ضروری نہیں. قبرستان کے تعلق سے جو احکامات ہیں دو بڑی ہی معتبر احادیث کا انشاءاللہ آج ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی یاد دہانی ہم اس سے کر لیتے ہیں. ان آیت سے سورہ بقرہ کی میں نے 155ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان، آپ کو غذا سے، جیسے آپ اسٹارویشن میں چلے جاتے ہیں، غذاؤں سے. اس کے بعد جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. صبر کے تعلق سے جو ہم نے منتخب احادیث صحیح بخاری والم 1 کے تعلق سے ہم نے گفتگو کرنا ضروری سمجھا، اور یہ باب جو اس کا خصوصاً بنا ہوا ہے خبروں کی زیارت کرنے کا بیان ہے. جس صبر کا اس آیت میں ذکر آیا ہے خصوصاً جان کے بعد، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تھا
اور ایک عورت پر آپ کی نظر پڑی جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر. اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا. وہ اپنی مصروفیت میں تھی، تکلیف میں، اور بس کہنے لگی کہ مجھ سے الگ رہو کیونکہ تمہیں مجھ جیسی مصیبت نہیں پڑی. خبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. افسوس، رنج و غم یہ ایک انسانی فطرت ہے. پالتو جانور بھی اس سے علیحدہ ہوتا ہے تو رنج و غم یہ انسانی فطرت ہے. تو اس عورت نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے. پھر کسی نے اس عورت کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں تاکید فرما رہے. تو یہ فوری جو ہے جیسے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ جا پہنچی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں ایسی تکلیف اور ایسے رنج و غم کے شکار میں ہوں کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو شروع صدمے کے وقت معتبر ہوتا ہے. صبر جو ہے جیسے آپ کو اطلاع ملی وہ اہمیت ہوتی ہے. اس وقت اگرچہ انسان صبر کر لے، جیسے آیت کریمہ بھی ہم نے تلاوت فرمائی ہے، جان چلے جائے، دشمن کا ڈر آ جائے، آپ کی غذا چھین لی جائے، صبر آپ کے لیے بے انتہائی ضروری ہے. تھوڑی سی توجہ ہٹ جاتی ہے، اگرچہ سننے والے اگرچہ اپنے ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں آپس میں، تو یہاں پہ خطیب جو ہے، مخاطب جو ہوتا ہے اسپیکر، وہ کنیکٹ ہوتا ہے آپ سے، توجہ ہٹ جاتی ہے. تو برائے مہربانی جب بیان ہوتا ہے تو اس سے غور سے سنیے. ہو سکتا ہے ان میں سے چند چیزیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اسی کا یہ ہو رہا ہے نتائج کہ ہم قبرستان یا مساجد اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے یا اس کی نالج میں ہمارا اضافہ نہیں ہو رہا ہے، گھٹے جا رہے ہیں. اور یاد دہانی مومن کی ہے، یاد رکھنا کسی کافر کی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی مومن کے لیے. اور سمجھدار وہی ہے جو اچھی نصیحت پکڑ لے. تو قبرستان کا جو ماحول آج ہم اس حدیث مبارکہ کو اس لیے بیان فرما رہا ہوں، 1283 تقریباً صحیح بخاری ویلیوم 1 اور باب ہے جنازہ. اچھا، اب قبرستان پہ جانے کی ضرور اجازت دی ہے ایون خواتین، تدفین پہ نہیں. پردے کا نظم رہے، اوقات ایسے رہے جس وقت وہاں پہ مرد جمع نہیں ہوتے. اس کے باوجود تدفین پہ تو قطعی چل رہی ہے. ایک امریکہ کا ایک عجیب ماحول یہ ہے کہ ایک کار میں پوری فیملی جاتی ہے. مسجد کی حد تک ٹھیک ہے، علیحدہ انٹرنس ہے آپ کا، مسجد میں چلے گئے،
صلاۃ الجنازہ پڑھ لی. جو میں حدیث دوسری بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ممنوع فرمایا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے خواتین کو آنے سے اور بارہا آنے سے، تو جو خواتین، اب اس کی مثال یہ ہوتی ہے جس کے 4 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو یا 1 بیٹی ہو، وہ تو اولاد کو جانے کی تو تڑپ رہے گی، گھر میں مرد نہیں ہے اس کے باوجود بھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی خبر پہ جاتے تھے، اشعار پسند تھے مرحوم کو، آپ اشعار ان کو وہاں پہ ٹھہر کے پڑھتے تھے. تو جانے کی اجازت ضرور دی گئی ہے، لیکن الحادہ ٹائم ہے. اچھا یہ بتائیں، خبر پہ جانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لباس اور پردہ فرض ہے. اب آپ اس فرض کو ترک کر رہے ہو. بعض مرتبہ ایسے ہو جا رہا ہے کہ قبر کے اطراف ٹھہرنے والے ان کی فیملی والے خواتین بھی ہیں. اب پردے کا نظم کہاں رہا؟ یہ گفتگو نصیحہ ہے، کیونکہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بے خبر ہے، یا پھر اتنے ماڈریٹ ہے، اتنے جدید ہو گئے کہ شریعت کو پیچھے چھوڑ گئے. ان احادیث کی جو شرح میں گفتگو جو توڑ موڑ رہے ہیں، کیونکہ جو عمل کر رہے ہیں ان علماء جو نہیں روک رہے ہیں، جو لیڈرز اس عمل کو خبر پہ تدفین کے وقت آنے سے نہیں روک رہے ہیں، میں نے خود ان لیڈرز کو کبھی بھی اپنی فیملی کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے فلانے انتقال پہ کیا آپ کی گھر کی عورتیں ماں بہنیں آئی ہیں؟ جواب نفی میں ہے. روکنا یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ جہاں پہ یہ ایک طرح کا شر ہے، اور خصوصاً خواتین کو کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ وہ بڑے ہی دل کے کمزور ہوتے ہیں، جسمانی، قلبی، ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں مرد کی بنسبت. اسی لیے 2 گواہ رکھا ہے، ایک مرد کی جگہ. اگرچہ عورت گواہ ہے تو 2 عورتوں کا، کہ وہ کمزور ہوتی ہیں، نفس عادی بھی پاورفل نہیں ہوتی ہے مرد کی. اچھا وہاں پہ رونا پیٹنا اگرچہ شروع ہو جائے، اسی لحن میں باب 15 اور 16 اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہاں پہ رونا پیٹنا، وہاں پہ میت پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ مطلب یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ تاکہ کہ بھئی میت کے قریب مت رہو کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے. ہم سے بہتر مقام پہ ہے، ہر تکالیف سے دور ہے، جتنی بیماریاں تھیں وہ ساری چیزیں ان کے لیے آسانی ہو گئی. اسے میں کو ایجوکیشن 7 سال کے بعد لڑکا لڑکی کو بٹھا کے تعلیم ساتھ دی نہیں جا سکتی، تو پھر کون سی گنجائش ہے کہ قبرستان میں خواتین کو خبر پہ کھڑا کر رہے یا آنے کی اجازت دے رہے؟ میں تو بڑی سختی سے منع کر دیتا ہوں، کیونکہ ایک انچارج ہوں. میں فوری بول دیتا ہوں کہ اگرچہ آپ لوگ یہاں ٹھہریں گے، تدفین آپ ہی کر لیں، میں کار میں چلے جاتا. احتیاط ہر 2 طرف سے بھی ہو سکتی ہے. ہاں جب پورے غیر محرم ہٹ جائے، آپ اپنی گھر والوں کی خبروں پہ آپ کو جانے کی اجازت ہے.
خواتین کو جانے کی اجازت ہے لیکن بارہا نہیں، اور جب خصوصاً وہاں پہ مرد موجود ہو وہاں پہ نہیں۔ آپ لباس کیا پہنے ہو، کیسے مقام پہ ہو، انسان کی نظر ہے، بشر ہے۔ اذان دینے سے اقامت تک شیطان واپس آ جاتا ہے۔ اذان دی، 15 کلومیٹر دور تک چلے جاتے ہیں، اور اذان اور اقامت کے درمیان میں کم و بیش 15 منٹ کا وقفہ ہے، پھر اقامت پہ شیطان وہاں پہ موجود ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے، جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ قبرستان میں اسی وجہ سے ابتدائی اور آخری آیتیں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے عمل سے ہم یہ سیکھیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے قبرستان سے ہٹ کے، 2 وقت ہم ملتے ہیں اس کنٹری میں، یا شادی بیاہ، کوئی ایونٹ ہو فیملی، یا پھر کسی کی موت۔ شادی پہ بڑا تیار ہو کے آتے ہیں، لباس کا بھی لحاظ رہتا ہے، بہترین ملبوسات پہن کے آتے ہیں، لیکن وہاں بھی الحادگی ضروری ہے۔ لکھوں کو الکھا فی المساجد، احادیث مساجد میں آپ تو آپ کی شروعات زندگی کی اللہ کے گھر سے ہو رہی ہے، اس میں خیر و برکت ہو۔ اور ایک نیا فیشن چل رہا ہے، اس کنٹری سے ہی شروع ہوا، یہ ویسٹرنائز جو ماحول ہے مغربی، اس کو دیکھ کے سیکھا جا رہا ہے۔ دادا نانا نانا نانی بالکل پریڈ شو کی طرح انٹر ہوتے ہیں، بہترین ڈی جے میوزک میں۔ یہ بڑی کڑوی گفتگو ہے، لیکن یہ گفتگو نصیحہ ہے۔ جتنے غیر محرم بیٹھے ہیں، پھر دلہن کے والدہ والد تک، ان کی بالغ و نابالغ بچے بچیوں تک، یہ پورا پریڈ شو جاری رہتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا بہترین ڈی جے جو ہے بجایا جاتا ہے، کس کلمات کی بنیاد پہ وہ ڈی جے ہوتا ہے، کون وہ ڈی جے گایا ہوا ہے، اور اس پہ جو ہے لیڈر کی طرح ہاتھیں بھی ہلاتے ہیں پبلک میں۔ کوئی عمر نہیں، 80 سال سے لے کے 8 سال تک وہ فیملی والوں کا پریڈ شو ہوتا ہے۔ الحادگی ضروری بتائی گئی ہے، چاہے وہ تدفین ہو، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ آپ کی کوئی اپنی گھر کی شادیاں ہوں، یا کوئی بھی فنکشن، ہمیں اس پہ احتیاط کرنا ضروری ہے، اس پہ سختی کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ we'll continue this topic. Choose a topic, we don't have much time. Choose a topic from Surah Al-Baqarah, because last week we talked about Surah Yasin, 50th ayat, about the will. Before you die, you give the will. So this week we continue that same sequence, talk about when you die, there is a different atmosphere taking a place in US, Canada, or UK. We understand that the whole family needs to come. You cannot leave kids at home if they're very small. You want to take your wife, because until masjid, even we say separate entrance. If it's the same entrance, men and women going from the same entrance in the masjid also, it's not allowed. Because also visiting a grave on top of it
It's impossible. And we choose a topic because these ayahs says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Even though you will be testified by taking away your food, your belongings, fear from your enemies, even a life were taken. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, people who have patience, what they say? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, and surely we return to Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this sequence was passing by in a graveyard, in Qabristan. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala narrates that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was passing by, he saw a woman crying on the grave. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go near her and he told her, have patience and fear Allah subhanahu wa ta'ala. A woman couldn't recognize this is Rasulullah. And she says, leave me alone. You don't know what I'm going through, baby. What I'm going through in my life, you have no idea, leave me alone. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed by, gave the warning. And the other people told her, that was the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She ran to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And she said, I apologize, I didn't recognize you, I apologize. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied her, the best time to have sorrow and sadness is when it happened. In another ahadith, this is volume 1, Sahih Bukhari, and the chapter is Janazah. And one of the other ahadith also, Atiyah radiyallahu ta'ala, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbid coming repeatedly. So one thing for clear, that we allow to send our family members to the graveyard, even for women, if there is no man over there. Non-confidentiality person, ghair maharram. So there is no question that you will be allowed to go to the Qabristan when the other men are standing there. Now we're seeing this fitna. So two places that fitna is taking place very fast in this country, in this environment. Why women not allowed? Because there is other men standing over there. Going to the Ziyarat al-Qubur is sunnah for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What about covering yourself and having segregation between men and women is obligatory, fard. So which one you choose? You're going to skip the first part, the obligatory part, and follow the sunnah and nafil? Think about it. Before we allow them, I strictly say, when I do the burial tadfeen, I will go and sit in a car. You do it yourself. Because I have a haya, or I'm in charge. There is a lot of ghair mahram men standing in the tadfeen. You're not allowed to come in Qabristan. Ummahatul Mu'min, Aisha radiallahu ta'ala, used to go on his brother's grave. But never in congregation, alone, in a good time where when the man is not there. Imagine this amal was done by Ummahatul Mu'min. Imagine if you don't have a son, you have only daughters. Somebody has to visit the grave. It's fine, but you have to have a particular time.
and arrangements to do that. You cannot just go in public. It's fitnah. If you go in there, somebody will watch you. Somebody will look at your dress. The shaitan, when you're calling a adhan from Medina, these are the ahadiths, go 15 kilometers far away. In 15 minutes, before Akhama, he'll come right back. That's why we recite in Qabristan, Surah Al-Baqarah, the beginning ayats and the last ayat. This is the sunnah of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. That when you recite Surah Al-Baqarah, the shaitan go away from it. So these are the very important issues in our community. We are becoming so moderate to invite everyone. The other part is the weddings. Weddings have no segregation. Still we go back home, segregation. We talk so much against other countries. It's only one dish. I came to find out only one dish will serve, even in whole Saudi, even if it's a prince wedding. One dish, one food dish. Absa or man. That's it. Al-Nikah fil Masajid. That's the hadith. Nikah is supposed to take place in Masajid. There is no dessert, there is no appetizer. Appetizer is the dates and honey and the dry fruit. That's it. That's the sunnah before the meal. Our wedding, we had 2-3 desserts after the meal. This all made up by us. Israf. Allah will never forgive this israf. And also, we are taking over all the westernized rituals. Grandfathers to the smallest kids will walk in parade on crazy musics. And they introduce, these are the grandfathers, grandmother, sister, brothers. On music, every wedding that's taking place in this country, mostly, still there is people with the iman, they keep segregation. Even on Tadfeen or the weddings. But we are losing this faith. We're doing everything against it. So imagine how the wedding will process future. How all these divorce and problems coming in our lives. Because of these bad actions. You're starting with shaitan. No doubt there is a tilawat al-Quran always be there. All these weddings, they also do somebody will come recite ayat of the Quran. And I asked, after this ayats of the Quran, DJ will take place? No, of course, DJ will take place. What will be the value of the Quran? That's our iman. That's the first and second source of Islam. Allah in the Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, we're not following Fard or Sunnah in either places. May Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah to follow this beautiful Quran Sunnah. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from this fitna of this westernized rituals. Ameen ya Rabbi.